سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من الأولين ومن العالمين. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک بار کوشش کریں گے لیکن آپ نے ذرا سونا کر کے پڑھا. آپ سونے کو سمجھتے ہیں؟ جی جی. کے ساتھ دل ادھر سوچے ادھر آنکھیں یا جھکا لیں یا بند کر کے ایک بار ٹرائی مارنی آپ کو خود مزہ آئے گا. اب لیکن کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا اللہ تعالیٰ کہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں. صحیح بات ہے. اگر یہ میٹھا ہمیں نصیب ہوتا تو پھر ہم سارا دن اسی نام پاک سے اپنے منہ کو میٹھا رکھتے ہیں. یہ تو میں دیکھیں اتنی دور نہ تو خوش آمد کرنے ہیں نہ میں نے کوئی پیسے منگوائے ہیں کہ میں آپ کی مرضی بولوں. کوشش کروں گا اپنی اور آپ کی تربیت کروں گی. قبلہ استاد صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سبق سنانے ہم محروم ہیں اس میٹھے سے. بس کہیں بس کے نام دینا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، باقی سارا دن ہمارا ایسی وجہ اس میٹھے سے دیکھنا. کسی چیز کا مزہ ہے تو بار بار کہتے ہیں کھانے کے. اب اپنے بچوں کی امی سے ڈیمانڈ کرتے پھر بنانے پڑے تو یہ تو بس کہیں پھنس گئے تو پھنس گئے. باقی لیکن کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا میٹھا میٹھا ہے میرے ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے. ادھر کسی کو میٹھا لگا تھا تو اس نے کہا تھا کچھ سواد نہیں مشری جاتا. یہ ادھر کوئی خطیبانہ نمبر نہیں ہے کہ بھی محمد بخش صاحب کا یہ یا یہ کسی یہ سارے ملک ہیں. ٹھیک ہے بابلزم سارے مرمن دے سے اب پیسے دینا ہے اللہ کو سلام. یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے جو جذباتی ہو کر کہہ دیا. میاں صاحب ہے وہ اللہ کا دوست جس نے اپنے جنازے پہ بھی آیت لگائی تھی میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں پڑھایا. یہ ان کی بات آپ کو سنا. یہ کسی خطیب صاحب کی بات نہیں. کوئی سواد نہیں مشری تے اساں کھنڈا میں چک بیٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں ہوئے ہوندیاں بیٹھیاں. ہم اس میٹھے سے اگر ہم نے یہ میٹھا چکھا تو ہم پھر سارا دن اپنا منہ اسی نام پاک سے میٹھا رکھتے ہیں. تو دکھ یہ ہے کہ پتہ آپ نے کبھی آ کے ہمیں پوچھا بھی نہیں کہ حضرت سامنے میٹھا کرنے سے ہوگا کہ وہ بہت میٹھا کرم آج بالائے بام آ گیا. کرم آج بالائے بام آ گیا کہ لب محمد کا نام آ گیا. یہ میٹھا یہ میٹھا تلاش اصل یہی باقی کچھ جھوٹے جھوٹ چاہیے جیسا. اور میں آپ کی نصیحت تک کو سمجھتا ہوں. ایک دن جب تو بڑی کرم نوازی ہو گئی کپڑے اللہ نے اچھے دے دیے سواری بڑی. میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب میرے پاس موٹر سائیکل تھی اور میں سفید لباس کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنتا.
جسم خیر ابھی بھی کوئی اتنا موٹا نہیں لیکن تب اس سے بھی میں خطرہ تھا. تو میں نے ایک ختم پہ تقریر کی اور میں نے کہا حضرت یہ سب جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اصل اللہ کا نام ہے. والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا نام اللہ کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ حق سچ ہے. واقیموا الصلاۃ، یہی حق ہے. وآتوا الزکاۃ، یہی حق ہے. وارکعوا مع الراکعین، یہی حق ہے. باقی تو پتر یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہوتا ہے اتارنے واہم گمان لا الہ الا اللہ. وہ میں نے وہ تقریر کی تو جب میں جانے لگا تو کسی بندے نے مجھے بول دیا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب، بچہ تھا میں بالکل، حد میرے خط 23 سال 22 سال میں عمر ہوگی. تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ لگا مولوی تجھے کیا پتا کوٹھی میں رہنے کا کیا پتا ہے، تو 2.5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، تو کہہ رہا تھا جی کوٹھی ہے، تجھے کیا پتا مہنگی گاڑی میں بیٹھنے کا کیا مزہ ہے، تجھے کیا پتا پاشا کا سوٹ پہننے کا کیا مزہ ہے، تجھے کیا پتا ہاتھ میں مہنگا موبائل پکڑنے کا کیا. اسلام مجھے اور بھی بات ہے. پھر وہ میرا بھی ویلا آ گیا، اللہ نے سارا کچھ مجھے بھی دے دیا، مکان بھی دے دیا، سب کچھ. پھر میں دیا دے. لیکن تب میں صرف مولوی سلیمان تھا، اب میں ڈاکٹر محمد سلیمان مسوائی بن چکا تھا. میں نے جا کے گیٹ کے سامنے گڑی چونکیدار حیران پریشان ہو گیا. اس نے دروازہ کھولا، اندر بہو کو پانی کی گئی، حضرت صاحب آئے، وہ باہر استقبال کے لیے آیا. میں مختصر کروں وہ اندر لے گیا. ہر باتیں ہوتی رہی، حضرت لوگ ملاقات کے لیے ترستے ہیں، اب خود ہی تشریف لے آئے. میں نے کہا حضرت کبھی اللہ کو یاد پڑتا ہو تو مولوی نے ایک بیان کیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا نام ہے. اصل امیر وہ ہے جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. اصل امیر وہ ہے جس کے پاس 5 وقت نماز با جماعت. اصل امیر وہ ہے جسے قرآن پڑھنے اور قرآن دیکھنے کی توفیق ہے. میں نے کہا آپ کو یاد ہو؟ کہنے لگے ہاں یاد ہے. پتلا سا وہ لڑکا تھا، کوئی جو اس نے بڑی تقریر کی تو پھر میں نے اس کو کہا نظرت وہی پتلا سا لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہو، وہ بچارے نسی سوچ سکے نہ دیکھو. میں نے کہا نہیں حضرت دیکھو میں کون تھا آپ سے لڑنے ہیں. تب آپ نے مجھے جو کہا تھا وہ واقعہ تب سچ تھا. میرا 2.5 مرلے کا مکان تھا، میں نے 1200 والا سوٹ پہن رکھا، میرے پاس نوکیا کا موبائل تھا، میرے پاس سیم بھی تھی. لیکن حضرت گاڑی آپ آج دیکھ سکتے ہیں، کیمرے میں پڑی ہے. گھر کا کہتے تو مووی چل کے دکھا دیتا. یہ میں نے ایئر پاشا کا سوٹ پہنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں 15 پرو میکس ہے. لیکن میں اب بھی کہوں گا کہ سب کچھ اللہ کے رسول کا نام ہی ہے. باقی سب دھوکہ بچے، باقی سب. حضرت صاحب صرف پیسے تو فرعون کے پاس بھی بڑے تھے، صرف پیسے تو نمرود کے پاس بھی بڑے تھے، صرف پیسے تو شداد کے پاس بھی بڑے تھے. لیکن پیسہ وہی سونا جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام والے، پیسے وہی سونے نے جڑے سیدنا صدیق اکبر والے، پیسے وہی سونے ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اس لیے اگر یہ میٹھا ڈھونڈے نہیں، اس میٹھے کھانے دیکھنا جن کے نام سے سیدہ کائنات کے لیے تعریف کرتی ہے کہ سیدہ پاک ساری رات شب بیداری کرنا. استاد صاحب تشریف فرمائے دائم دائم. حضرت صاحب ہم جو لوگ ہیں ہم نے پیری مریدی سے بے عملی کے علاوہ کچھ نہیں لیا. ہم سارے تقریباً وہ بیٹھے ہیں جو اپنے پیروں کے نام پہ بے عملی. میرے پیر پڑوئی پہنچے، داڑھی میں کوئی رکھنی پیر چھڑا لیں گے، نماز میں کوئی نہیں پڑھنی پیر چھڑا لیں گے. بھائی میں کسی پیر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا، تو 4-5 مرید میرے بھی ہیں کہ باقی کو مرید آپ اے سمجھے کہ میں جا کے کہا اللہ نہ کھا گا یا اللہ چل نماز نہیں پڑھتا ہے میرا مرید چھڑ دے تو میں نہیں ہوگا کوئی نہیں. اور نہ اس طرح کی کچھ گل پیر صاحب پہ بھی حیران جو جاتے اللہ پاک یہ کہے کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا رہے. وہ 300 سے زیادہ بار اللہ نے نماز کی قرآن میں، تو پیر صاحب چھڑا رہے ہیں آپ کے بارے. لیکن ہم وہ مرید ہیں جو پیروں کے نام پہ بے عملی. ہم نے پیری مریدی سے بے عملی کے نام، بے عملی کے علاوہ کچھ بھی لیا. سارے ہمیں سے اس کو تقریباً سارے مرید بیٹھے، شاید ہی کو ہو نہیں کر مرید، لیکن ہم نے بے عملی کے علاوہ اور کچھ بھی لیا. لیکن آپ کون ہیں؟ اللہ
حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اتنی شان والی شہزادی ہے، لیکن کیا ہے ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزاری۔ میں نے کچھ بزرگوں کے حوالے سے پڑھا، انہوں نے تعداد بھی مقرر کی ہے کہ سیدہ پاک کا معمول تھا کہ ہر رات 1000 نوافل سیدہ پاک ادا فرمائے۔ لیکن کیا ہے لکھا ہے جب حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پھر رو کے رہتی بہرام نے استغفار پاک تیری رات ہی مٹ گئی، کوئی رات اس طرح دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ انہوں نے یہ میٹھا چکھا تھا، ہم اس میٹھے سے معلوم ہے، اس لیے تو میاں صاحب نے کہا رات پڑے تے بے درداں نیند پیاری آوے، اسی سارے ٹھیک نہیں پہ کہ رہے رات آئی تو تھکاوٹ نہ ہو، رات پڑے تے بے درداں نیند پیاری آوے، وہ درد منام یاد سگندی پریشوتیاں شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جاتی ہے۔ شمر جب خیموں کے قریب آ گیا، امام حسین پاک اپنی تلوار سے ٹیک لگائے، خیموں کے باہر جلوہ کرتے سیدہ زینب پاک آ گئی، آگے اس کرتی بھائی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں خیموں کے پاس سے آپ نے حضرت عباس سے کہا جاؤ پوچھو جا کے۔ شمر نے کہا جی پیچھے سے حکم ہے یہاں بیت یہاں جنگ، آپ نے پیغام بھیجا کہ تمہارا ارادہ ہے میں جانتا ہوں تم پورا کر کے، لیکن بس اس طرح کرو ہمیں ایک رات عبادت کے لیے دے دو، ہمیں ایک رات نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو نماز سے بڑا پیارا، کیونکہ اہل بیت کو سجدوں سے ایک رات۔ انہوں نے کہا کو لگی گئی سجدوں کی، ایک رات کہے کو بھی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کتنے جی اب تو فجر کے نمازی بڑے تھوڑے ہیں، آپ کو زیادہ نمازی ملیں گے 4 وقت والے، 5 وقت والے تھوڑے، تو تہجد تو پھر لیکن کیا رات پڑے تے بے درداں، محسن پڑھ رہا تھا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کے اپنے حجرے میں اور خود کو مخاطب کر کے کہنا اویس آج قیام کیا، ساری رات قیام، اگلے دن پھر کہنا اویس آج رکوع کیا، ساری رات رکوع میں سبحان ربی الاعلی، اگلی رات آنی کہنا اویس آج سجدوں کیا، ساری رات سجدوں میں سبحان ربی الاعلی۔ تو میں نے آگے پڑھا تو میں حیران رہ گیا، کوئی فرنی، کوئی بیانی، کوئی مٹن قورمہ جناب، کوئی حلیم، کوئی نان، کوئی حلوہ، کوئی کھیر، بلکہ کیا غذا تھی وہ پھل اور سبزیاں جو خراب ہو جانے کی وجہ سے لوگ باہر پھینک دیتے، حضرت ویسی کرنے ان کو اٹھاتے دھوتے پاک کرتے کلا ہوا حصہ کاٹتے اور باقی آپ کی غذا تھی، غذا اتنی سخت، لیکن رات دیکھو میں نے پڑھا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی غذا تلاش کر رہے تھے، پاس ہی دکھتا اپنی غذا تلاش کر رہے تھے، تو نہ حضرت ویسے کرنی میں بھونکا، تو آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہو کیوں بھونکتا، کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھا، تو اپنا کھا مجھے اپنا کھا، پھر اسے کہتے ہیں سن اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوا تو کتیا اویس پھر سے جنہ ہے، لیکن اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہو تو کتیا پھر تو اویس سے جنہ ہے۔ لیکن یہ سوچ تو حضرت تک کی تاکوں نہیں ہے، اب کس کو یہ فکر ہے کہ خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب تو جی مکان چاہیے، اب تو جی گاڑی نہیں چاہیے، اب تو جی پیسہ چاہیے، یہ فکر نہیں ہے صرف کتابوں میں، ہم ان فکروں سے محروم ہوتے ہیں، قبر حشر سوال جواب اللہ کی بات کا، اب ہم ان فکروں سے
پھر ہوئی ہے زمان و مکان نہ زمان یا ہے تو نے متاع غرور کا ساتھ فریب رسول و بیان لا الہ الا اللہ باتیں رہ گی باقی اسی وجہ میں آپ سے گزارش کروں گا یہ میٹھا ڈھونڈو کہاں سے میٹھا میٹھا ہے میرے ان پہ لاکھوں کروڑوں یہ ڈھونڈو میٹھا میں نے ایک دن اپنے والد صاحب سے کہا میں نے کہا حضور اس میں نظم بتائیں پہلی تو بات چون میں یہ سوال ہے تیرا کرنے میں تیرا اتنا قد کٹ ہو گیا کہ تو یہ سوال کرے ہم سے لیکن خاموش رہنے کے بعد سے مجھے فرمانے لگے اچھا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں سیانا ہوگا تو سمجھ گیا کیونکہ پتر لازم تو نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہر بندے کو دے دیا جائے آسادی کا علامہ آگے نہیں تو مجھے فرمانا ہے میں تجھے ایک شعر سناتا ہوں سیانا ہوگا تو سمجھ گیا تو پھر شعر کیا سنایا اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا محمد محمد میں کہتا رہا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی میٹھا یہ پیغامی امام ہے میٹھا لبوں کی طرح یہ کہ پتر وہ کیا کہتے آزار ہے میری روح بلالی فلسفہ رہ گیا ترکیب غزالی پروگرام ہو رہے ہیں لنگر پک رہے ہیں کھیرے پک رہے ہیں لیکن ان کی فکر اور دیکھنا میں بچوں سے اکثر پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں الحمدللہ ہمارا فخر ہے کہ ہم علی والے ہمارا فخر ہے کہ ہم ہمارا دل آپ کے نام سے ہے ہمارا فخر ہے کہ ہم علی والے نعرہ حیدری 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 پوچھتا ہوں کیا کر یار یہ پھر پتر کو مزہ تو نہ ہو دعویٰ علی والا ہونے کا کرنا لیکن کام اب دیکھنا میں اپنے زمانے سے پوچھوں گا حضرت علی کی پیدائش کی جگہ اللہ کے مسجد میں اللہ کے گھر میں اور وہ گھر یہ سارے گھروں کا رخ اسی گھر کی طرف تو اتنا بڑا حضرت علی کی ولادت ہے اللہ کے مسجد اور شہادت بولو نا شہادت پھر اس سے پتہ لگا حضرت علی پاک کو تو مسجد سے اتنا پیار تھا آئے بھی مسجد گئے بھی تو پھر تو کیسا علی والا تو مسجد میں آتے ہیں چیک کرانا اپنا علی والا ہونا کہیں سے کیونکہ پتہ یہ پکی بات ہے جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا بھی اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں چیک کرو دعوے تو بڑے بڑے لوگ بڑا بڑا کچھ ہونا لیکن جو علی والا ہوگا دیکھیں شہادت مسجد حضرت مولا مشکل کشا نماز فجر ادا فرمانا وہ قربان جاؤں گی حضرت علی پاک کی ہم نے تو سارا کچھ ہی نماز میں کرنا جتنے جتنے خارش بار نہیں نہ کی گئی وہی اسی نماز کی کرنا جڑی جڑی گل سوچنا بھی رہ گئی نہ وہی اسی نماز کی سوچ وہ لطیفہ بھی بنا کیونکہ میرے ورگا نمازی تھا وہ مسئلہ بن گیا کہ یہ رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 کچھ کہیں 3 پڑھی گئی ہیں امام صاحب کہیں گے پوری 4 پڑھی گئی ہیں وہ تو نمازی اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا نہیں حضرت 3 نہیں پڑھی گئی مگر وہ کس طرح میں نے کہا 3 پکی بات ہے 3 وہ کس طرح اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں 3 دا ہی ہوا تو پتہ لگا 3 نہیں پڑھی ساڑی میں نمازیں پھر تو کتنے نمازی دوسروں پہ تھی آپ نے نمازیں نہیں سیکھی فوائل للمصلین
الذین هم عن صلاتهم، بڑے ہاتھ کرنا ہاتھ لا کے بھائی معافی مانگ کے کہنا جتنے سخت دل نمازیوں کے کاموں کے بھی اتنے سخت نہیں، اور تم اتنے سخت ہیں غلط نمازیں پڑھ کر سیکھے کوئی 25 30 سال ہو گئے ہیں نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر ایک ہفتہ ہو گیا نماز پڑھتے داڑھی رکھنے کو دل نہیں کر رہا تو کتنے نہ کتنے گڑبڑ ہے۔ اگر ایک ہفتہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے ابھی بھی تیرا ٹی وی اور گانے دیکھنے کو دل کرتا ہے، گڑبڑ ہے۔ ان الصلاۃ پتر ہمیں تو 20 سال ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے بڑی دھی کو دیکھا اماں جی کہتے کموں پہ 17 بار بچھو نے اماں کو دیکھا، نماز توڑنا تو دور، اماں نے کوئی حرکت بھی نہیں سیکھی، اماں اسی طرح نماز میں مستقر رہی۔ فرماتے میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب نماز ختم ہوئی، میں نے جا کے اماں جی سے پوچھا، میں نے کہا اماں جی 17 بار ڈسا بسم بچھو ملا، نماز توڑنا تو دور، سی آئے ہو یہ کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس بڑی اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ ابھی تو بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کر رہے ہو پھر کسی اور کا کام نہیں کرتے۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سانوں کبھی پوچھے ہی نہیں کسی نے حضرت نمازاں کتوں دا یہ نمازیں کیسے نصیب ہوں گی، نمازی نہیں پوچھتے۔ میرے حضرت صاحب کم و بیش 100 سال کے قریب عمر ہے، 2009 10 11 12 13 بڑا دکھ والا سال، اکثر آنسو گرا کرتے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں نکام میں، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کبھی کسی نے منگی ہی نہیں، پوچھے ہی کبھی کسی نے حضرت یہ نمازیں نہیں پڑھتے، ایسا نمازی کیسے بنا گیا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ کبھی آپ حضرت صاحب سے آ کے پوچھو نا کہ حضرت جی اللہ پاک دے نیڑے وہاں آئے تو کیوں ہوئے، پھر حضرت آپ کو بتائیں گے سورہ مدثر پڑھ کے واسجد واقترب سر سجدے چ رکھ کے اللہ دے نیڑے ہو، لیکن نیڑے کی ہونا ضروری سر رکھنے بعد چپ کر کے تکا مارنے، کبھی مزہ ہی نہیں لیا سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی سبحان ربی العظیم کا مزہ ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں ساری نماز کا کیا کہنا ہے، صرف شریعت کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ، ولا الہ آزاد رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ وہ اکثر ہم جب خطیب یا نقیب حضرات جب ہم جذباتی ہوئے اتنے جوش کے طاقت میں تو وہ پھر ہم بڑا کچھ کہتے ہیں، وہ اکثر میرا بھی بھائی ہے، وہ پھر اکثر نہ ہم مجمع سے پوچھتے ہیں وہ بھائی جڑا حسینی ہے ہاتھ کرو۔ اگر یہ سوال بھی ایسے ہی ہے جیسے بندہ مولوی صاحب نماز پڑھا کے نمازیوں سے پوچھے بھائی جڑا مسلمان ہے ہاتھ کرو، وہ بھی سارے مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی سارے حسینی ہیں تو اتنی گرمی میں بیٹھے ہوں گے، ذکر حسینی پاک کی سننے کے لیے بیٹھے، ان سے پھر پتا پوچھے جڑا حسینی ہاتھ کرو۔ اچھا پھر جو میں بات کرنے لگا ٹینشن دو چیز بات کا ہوتا ہے کہ وہ سارے یاد کر، اب آپ کو کیمرہ لگا آپ اس بات کو دوسرے لوگ کریں دے اللہ مجھے معاف کرے، نہیں میں اس بات چلو میں پہلے آپ سے فیصلہ کروا دیتا، بھائی سچ بولنا شخصیت پرستی نہیں جانا، بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے نہیں، تیار ساری حالت حسین کے نانا پاک کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے، کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی عیسائی تو حسینی ہو ہی نہیں سکتا، حسینی ہونے کے لیے پہلے مسلمان ہونا
پہلے مسلمان ہوگا تو مسلمان ہونے کے بعد حسینی. لیکن کیونکہ میں پھر حیران ہوتا ہوں کہ یار کسی کے زمین کے اندر سے تھوڑا سا بھی اس کو کہو کیڑے منہ نہ کھوا کیونکہ دور نہیں ہو گئے. لیکن میں حیران سورے کا تھوڑا اللہ اس پہ بیٹا اللہ مجھے معاف کرے. میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، اتنا میرے رب نے نوازا میں فجر تک بول سکتا ہوں. لیکن میں صرف ایک بات کروں گا جس کی میرے معاشرے کو ضرورت ہے. میرے اسپیشل نوجوان بچے پتر مرے یزید کو لعن طعن کر کے چلے جانے کا نام حسینیت. مرے یزید کو لعن طعن کر کے چلے جانے کا نام حسینیت بلکہ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو ڈر کر. حسینیت نام ہے حسینیت ہے زندہ یزید کو ڈر کر دی. اور حالات اس دور میں وقت میں یہ بات کرنا اوکھا کام ہے. لیکن پتر میں اپنی کور کرنے والی کروں گا جو بھی پاکستان کے حالات بتاتے ہیں کہ اچھے حسینی 25 کروڑ پاکستانی اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہم، لیکن پاکستان کے حالات بتاتے ہیں کہ یہاں حسینی پتر 25 کروڑ نام نہاد حسینیوں کے وجود میں ایک ایک کر کے انہوں نے پاکستان کا سارا کچھ بیچ دیا ہے. کتنے جن حسینی سارے سڑکیں بک گئی، روڈ بک گئے، موٹر بک گئی، ادارے بک گئے، واپڈا بک گئی، پی ٹی سی بک گئی، ایئرپورٹ بک گئے. آج کل پی آئی اے کی گولیاں لگ رہی ہیں. کدھر سے 25 کروڑ حسینی؟ کوئی بھی نہیں بول رہا. اسی حالات بتاتے ہیں کہ حسینی اسی سارے چیرن کھانا رہے سبیلی ہیں لگ رہی ہے. حسینی تو عظیمت کا راستہ ہے، رخصت کا راستہ نہیں ہے. حسینی عظیمت کا راستہ ہے. اور پاکستان کے حالات بتاتے ہیں 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا آج قافلہ ہی جا ایک حسین بھی. میں کیونکہ وقت ہو رہا تھا تو ایک میں نے حسینی دیکھا تھا. میں علماء تو سارے الحمدللہ حسینی، میں آپ کی وقت میں نے ایک حضرت صاحب اپنی آنکھ نہ حسینی دیکھی. اور اس کے لیے میں قیامت والے دن بھی کھڑا ہو کے گواہی دوں گا کہ یہ حسینی ہے. میں کہوں گا یہ حسینی ہے. ہم نہ سیالکوٹ علاقہ رسول وہاں تقریر کر کے آگے ہم نے جانا تھا ناروا بارڈر ایریا کرتارپور والی سائڈ پہ. جب ہم رسول تقریر کر کے نکلے تو ہم نے ناروا والوں کو کال کی کہ بھائی ہم آ رہے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں اپنا. انہوں نے کہا حضرت کیونکہ ہم بالکل بارڈر کے اوپر ہیں کرتارپور کے پاس حساس ایریا یہ ہم نیٹ نہیں چلتا، اس لیے آپ سفر کرتے ہیں فلاں جگہ بورڈ آئے گا اور نشانی یہ ہے کہ اس طرف چائے کا کھوکھا ہوگا. اب وہاں بھی نہیں سکتے. حضرت ہم وہاں پہنچ سردی بڑی چیز ہے. وہ چائے دیکھ کے چائے پینے کو دل کر ہم چائے کے کھوکھے میں گئے. وہیں بابا جی کی قبر تھی اور بابا جی نے اندر کوئی یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ نور السماوات والارض آیت الکرسی 4 کل ہم تو یہ سارا کچھ لگا کے دھوکہ دیتے ہیں تو میں بڑا ٹھیک ہے. کوئی 5 تن پاک کے نام، کوئی 4 یاروں کے نام، کچھ پادے اندر نہیں لگا. میں گیا، میں نے کہا بابا جی 4 کپ یہ 5 جتنے بھی گئے. بابا چائے بنانے میں لگ گیا. میں کرسی پر دکان پہ میں نے سلسلی سی نظر دی تو وہی جو گاؤں کی ایٹمیں ہوتی ہیں سینگلیاں پتیسا کوڑا اس طرح کی چیزیں. ایک سائڈ پہ نا کوئی تھوڑی سی برفی دی گئی تو برفی دیکھ کے نا میں نے کہا بابا جی ایک پاؤ برفی دیجیے. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی تولنے میں لگا. وہ پرانا ترازو جو کہ ختم ہو چکا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو ہاتھ میں پکڑنے والا ہوتا تھا، ایک زمین پہ رکھا ہوتا وہ بنتا ہے. بابا نے پہلے ایک خاکی کاغذ دیا اور جس طرح اس نے برفی رکھنی تھی نا اس طرح اس نے وہ کاغذ رکھا اور اس کے اوپر برفی کے ٹکڑے میں دیکھتا تو اس نے پھر ایک اور خاکی کاغذ رکھا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا کیا کرے گا. اس نے کیا کیا، اس نے دوسری طرف جہاں پہ اس نے وہ بٹے رکھنے تھے نا پان
اس نے ان کے نیچے بھی کاغذ رکھا اور اس کے اوپر پھر بٹے رکھے. میں یہ منظر دیکھ رہا. اس نے بٹے کیوں رکھے؟ کیونکہ حضرت برفی کی قیمت 1200 روپے تھی اور جو برفی میں وہ کاغذ تول رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کی. 20 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو میں تولنے لگا. لیکن وہ بابا اتنا پکا حسینی تھا, اس نے وہ کاغذ برفی کی قیمت میں تلنے دیا. اس نے اس کو کور کرنے کے لیے دوسری طرف بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی میں کاغذ تلے. میں دیکھا اتنا تکا, اتنا باریک آدمی. میں نے حضرت اٹھ کے نہ تو بابا کو جبھا لگا دیا. بابا ڈر گئے. میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہوا؟ میں بابا جی جڑا ہے سال کتاباں پڑھتے رہے پہلی بار آنکھوں کے سامنے ہوا اور حضرت میں کتنی سال سے اس بابے کو دیکھنے میں آیا اور میں کہا کرتا تھا یہ پکا حسین یار. وہ اس معاملے میں اتنا پکا تھا, باقی معاملوں میں کیا ہوگا. لیکن ہم تو کہاں ہم پڑے, سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے پروگرام. دکاندار بھی جھوٹ بولتا کیا نہیں جی میں میری خرید ہے تو میں اینا دے دوں. گاہک بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتا پیچھے میں اتنے کی چھوڑ کے ہیں تو نہیں چھڑ کے جا دینا جا کے سب. اور دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ حسین. دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ ہم لیکن جھوٹ چلتے. دکاندار بھی کا نہیں ہوتے. جیسے پہلے میں نے کہا نا یہ میٹھا تلاش کرو, میں ختم کرنے لگا. 11 منٹ ہو گئی. حضرت صاحب حسینیت بھی ڈھونڈ میرے پاکستان میں نہ ہو گئی ہے اور ضرورت ہے پاکستان کو حسینیت. حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کے میرے سامنے دکھتے ہیں. میں نے کب آپ کو کہا کہ ڈنڈے لو صرف پتر حسینی ہو جاؤ, کوئی کچھ نہیں. آج حضرت آپ ان کی حالات پہ بات کریں نا, میری 25 کروڑ عوام کے پاس ایک ہی جواب ہے, کیا حکمران ٹھیک. عجیب بات ہے, کیسی بات کرتے ہو. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, اللہ محفوظ رکھے. حضرت صاحب گھر میں چوری ہو جائے تو جو افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں وہ سب ایک ہی سوال کرتے ہیں, کیا کتنے جنے تھے چور؟ آپ کہیں گے جی 2. اور آپ گھر کے کتنے افراد تھے؟ 20-25. جو بڑا منہ پھٹ ہوگا نا وہ تو نہیں کہہ دے گا یار کیا بات کر رہے ہیں. وہ 2 اور آپ 20-25. جو منہ پھٹ نہیں ہوگا وہ باہر جا کے کہتے ہیں یار 2 بندے 25 ادھر بھی میری سمجھ سے باہر ہے. ہم کتنے ہیں؟ 25. اور حکمران کتنے ہیں؟ ایسی عجیب میری عوام بات سناتی ہے کہ 25 کروڑ کو پھر 40 نے لوٹ لیا. یار کو کرنا ہی کیا وہ پتر. میں کہتا ہوں 25 کروڑ کو 25,000 نہیں لوٹ سکتے. آپ کہتے ہو میں 300-400 بندوں نے لوٹ لیا. کیسی بات کرتے ہیں. ہم ٹھیک نہیں. کتی چورانا تاں چوری ہوئی. کتی چورانا سکھی حسینیت. حضرت صاحب آپ مجھ پہ جو مرضی فتوا دے, میرے جانے کے بعد مجھے لوگ کہیے گا آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے رتی کر, مجھے آپ سے کوئی رتی کر, لیکن میں آخری بات کر کے بات ختم. اگر پانی پی لینا یا پانی پلا دینا, لنگر کھلا دینا یا لنگر کھا لینا حسینیت ہوتی تو پھر امام حسین کربلا کیوں جاتے ہیں؟ حضرت صاحب امام پاک کے پاس تو جگہ بڑی بڑی خوبصورت تھی. 6 ماہ نانا جان کے بیدار پاک میں گزارتے نا, واسطہ رسول تھے زیادہ. آج تو ہم نے کئی واسطوں وسیلوں سے قبلہ مفتی صاحب نے سنا, مفتی صاحب سے پھر ہم نے سنا حسین منی وانا من الحسین. وہ بھائی اس دور میں تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سن رکھا ہے. یار رونقیں لگتی ہے, آگے بڑی رونقیں. 6 ماہ نانا پاک کے مزار پہ گزارتے, ساتھ ہی اماں پاک تھی. اماں پاک کے پہلو میں امام حسن پاک تھے. 2 ماہ کے لیے مکہ شریف چلے جاتے. نانی جان سیدہ خدیجہ پاک لنگر پکتے, زمینیں لگتی ہیں.
آگے 4 ماہ جا کے بابا علی درجے شریف جا کے گزارتے ہیں اللہ اللہ سے خیر کرنا. لیکن کربلا جا کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ صرف سبیلاں کو پیانا سبیل لانا تے پانی پیانا حسینیت. حسینی بننے کے لیے اپنے وقت کی کربلا میں جانا پڑتا ہے. حسینی بننے کے لیے یہ اتنا سستا سبق ہے. آپ سب میرے پاس کی ہونا ضرور پڑھنا. میں اللہ کے گھر میں مدرسہ بیٹھا ہوں. 10 محرم کو تو میں نے نہیں لگائی, مصروفیت تھی میری بڑی زیادہ, لیکن اس سے پہلے جو جمعہ تھا الحمدللہ ہم نے 150 کلو دودھ کی سبزی لگائی. 10 محرم الحمدللہ امام علی مقام کے نام پاک کی نیاز میرے گھر میں بنی. میری بچوں کی امی نے اپنے ہاتھوں سے, میں یہ نہیں لیکن صرف اس لیے تو میں کہتا ہوں تو سب کچھ ہے. لیکن کیونکہ حضرت اس میں کو تھوڑا سا قصور ہمارا بھی, جب بھی ہم نے ذکر کربلا چھیڑا تو ہم نے امت کو پیار سے آگے جانے دیا. ہوتے رکھے جو کرے گا اسی پہ ہو, اس سے آگے جانے دیا. اللہ پتر پکی بات ہے, کتنا استاد صاحب بیٹھے ہیں, پکی بات ہے, میں انکاری نہیں کہ پانی بند نہیں ہوا. 7 محرم کو پانی ابن زیاد کے کہنے پہ بند کر دیا گیا. کیوں؟ امام علی مقام کے ساتھ بچے ہیں, عورتیں ہیں. جب پانی نہیں ملے گا زبانیں خشک ہوں گی, خلق خشک ہوں گے, بچے روئیں گے, اور ان کا رونا امام علی مقام کو بازار کمزور کر دے گا. لیکن ہوا ایسا, پانی بند ہوا تو انکاری ہے. 7 بھی 8 بھی 9 بھی 10 بھی. لیکن پتر اس سے اگلی بات بھی سن لو. اگر آپ کے اور میرے امام کا ارادہ ہوتا پانی پینے کا, امام اگر چاہتے کہ میں نے پانی پینا ہے, اگر امام کی مرضی ہوتی کہ میں نے پانی, تو میں کہتا ہوں وہ 20 یا 30 ہزار یزیدیوں کی اوقات کیا ہے. میں کہتا ہوں روئے زمین پہ کتنے کافر تھے, سب کو اکٹھا کر لیا جاتا. یار امام حسین کو پانی پینے دینا, اور امام کہتے کہ میں نے پانی پینا ہے, تو پھر ماں کو پتر جمیا نہیں جو امام پہ پانی بند کرتا تھا. وہ اپنے زون میں کھڑے تھے کہ ہم نے پانی بند کیا. امام تو اشارہ فرماتے نہیں تھے, پتہ نہیں کتنے تشریف. میں کہتا ہوں حضرت حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ وہی نسل مبارک ہے. آزاد جیسے سید عبداللہ صاحب کا کہیں 34 35 36 واسطوں سے آپ اس پار گھر تک جاتے ہو. 35واں یا 36واں پوتا یہ دعویٰ کر رہا ہے, بلے شاہ کا شعر ہے, کیا کہتے ہیں, اودا عشق ہلورے دیندا ہے, اودا عشق ہلورے دیندا ہے, جویں کہنا یار کریندا ہے. بلے شاہ کا یہ دعویٰ ہے. تو قربان جاؤں پھر امام علی مقام کی شان ہے. لیکن میاں محمد بخش صاحب نے کمال کر دیا. کیا کہا, طاقت ہوں طاقت ہوں زور نہ گایا, بیٹھے مرد زبانی کون بات کیا سے تجھے دین دنی دے سانی. بلکہ میں ختم کرنے لگا, جب میرا بچ کہتا ہے, میرا ذوق کہتا ہے, وہ کھڑے تھے یہ پانی پین دینا, لیکن میرا ذوق کہتا ہے کہ نہر فرات بھی منتیں کرتی ہوگی امام کا, آپ نہیں تشریف لائے. یہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں مت, اگر اجازت دیں تو میں قدم چومنے آیا. بھائی اگر حضرت عمر فاروق دریا نیل کو خط لکھ سکتے ہیں تو اگر سیدنا عمر فاروق دریا نیل کو خط لکھ سکتے ہیں, باتیں ہو سکتی ہیں, آپس میں حکم دیا جا سکتا ہے اس کو, پھر امام علی مقام کی کیا چیز. وہ پانی بھی عرض کرتا ہے امام اگر اجازت دیں میں آ جاؤں قدم وسیع کر. میرا وجد کہتا ہے کہ ہر بار پھر آگے سے مسکرا کے میرے امام نے یہی کہا, جیو میرے دکھ میں چلا دی میں سکھ مچھلے حسینیت ضرورت ہے بڑی زیادہ.
کیونکہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنی غلطیاں کر رہے ہیں، اپنے چاہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ لیکن بزرگ اسلام کے تھے جس کو امام علی مقام نے ایک بار پھر جلا بخش دیا، جس کو پھر ایک بار تر و تازہ کر دیا، اپنا وہ خون دے دیا، وہ 72 قربان۔ وہ چکوال والے دیکھا آپ نے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو؟ کبھی آپ نے چکوال بازار میں دیکھا ہوگا؟ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی شادی، کسی میرج نہیں؟ میں کہتا ہوں محمد سلیمان تو ہے 2024 کا کینڈے دین، لیکن پتہ نہیں میاں محمد بخش صاحب نے اپنے دور میں کیا دیکھا کہ رو ہی پڑے۔ حالانکہ یہ ٹک ٹاک تماشا نہیں، یہ فحاشی، یہ ننگا پن، یہ گندا پن، یہ اوریانی، یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بڑا صاف دور تھا وہ۔ لیکن پتہ نہیں میاں صاحب نے کیا دیکھا ہوگا ذرا، یہ کیا عید ہے کہ دین نبی دا ماں یتیم، کیا دیکھا ہوگا میاں صاحب نے، بڑا سخت جو لفظ لایا ہے، دین نبی دا ماں یتیم، تے در در تک کے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے۔ سب کچھ ہے لیکن دین، سب کچھ ہے لیکن دین، اس کی تو تردید ہے۔ لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی اور میرے اپنی چستی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دو چیزیں کرنی پڑیں گی، آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا تو چلو تھوڑا بہت ہے ہی ہے، اس کو بھی بڑھانا ہے، لیکن ساتھ وعملوا الصالحات۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد اگر وہ کہیں نا کہ آپ اس کے سارے نشانی ہیں، انکار کر کے بچتا گیا پیچھے، بچے کچھ نہیں کہا، لیکن اگر ہاتھ کھڑا کرنا ہے تو پھر ایک بات اس کو پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ پتر حسینی بے نماز سے دور، حسینی نے کبھی نماز نہیں ہے۔ بس حضرت صاحب یہ تو نماز چھوڑنا فیشن ہے، جو امام حسین کا زمانہ مبارک تھا، کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے۔ حسینیت میں نماز چھوڑنے کا تو سوال نہیں تھا صاحب، جماعت رہ جانا بھی اتنا بڑا سانحہ ہے کہ 3 دن تک لوگ افسوس کرنے آیا کرتے تھے حسینی پاک زمانے میں کہ یہ آج تیری جماعت پورا تھے نمازی نہیں ہے، پہلے سارے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم سونا میں اللہ کرے جی اسی حسینی ہو جائیے، اللہ کریے ساڈا اندر حسینی ہو جائے، اللہ کرے ساڈیاں اکھاں حسینی ہو جائے، اللہ کرے ساڈے کان، ساڈیاں زباناں، ساڈیاں تنہائیاں، ساڈے کاروبار، ساڈے معاملات حسینی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔